السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 181 ایپیسوڈ نمبر 181 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 9ویں باب سے خلفاء و سلاطین کے تعلق سے حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 567، عالمگیری عدل۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہیں تو وہ زنجیر ہلا دیں تاکہ شہنشاہ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد سنانے کے لیے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور، میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل کی دوری پر ہے وہاں سے آئی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار بنائے گا۔ میں بیوہ ہوں، غریب ہوں اور وہ زمیندار ہے۔ میں کسی طرح اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں۔ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے بڑی مشکل سے اس وقت تک یہاں پہنچی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے مگر بیکار۔ جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہوگا۔ حضرت عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے۔ خود ہتھیار سنبھال کر اور وزیر اعظم کو ساتھ لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر رام نگر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب پہنچے کہ گنجان درختوں میں سے ایک آدمی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑے سے اتر پڑے اور اس طرف پہنچے تو اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنوا رہی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ لڑکی نے کہا، آبرو کا صدقہ جان ہے اور میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ لڑکے نے کہا، میں جوان ہوں، زمیندار ہوں، دولت والا ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ کچھ بھی ہو، میری ماں نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماں کی امانت ہوں۔ لڑکے نے کہا، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ لڑکی نے کہا، جو پرمیشور کی مرضی۔ لڑکے نے کہا، بادام سنگھ، مہر سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کو سنتے ہی بہت سے نوجوان یہاں وہاں سے نکل آئے۔ یہ حکم پاتے ہی اسے مارو اس لڑکی پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ بیچاری لڑکی کو ختم کر دیتے کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سوت کر وہاں جا پہنچے
اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! پھر بادشاہ اور وزیر ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور ان کی لاٹھیوں نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن ان دونوں نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، باقی بھاگ گئے۔ زخموں سے چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑیال میں ابھی 2 ہی بجے تھے کہ شہنشاہ آگرے کے قلعے میں داخل ہوئے، لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے۔ ہمیں مرہم پٹی کی کوئی ضرورت نہیں، زخم آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ دوپہر تک سارے مجرم حاضر کر دیے جائیں، جن میں وہ زمیندار بھی تھا۔ شہنشاہ نے فرمایا کہ ہمارے اور وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی سزا قانون کے مطابق ہوگی۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے خزانے شاہی سے دلوایا۔ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ خود اس شادی میں شریک ہوئے۔ سبق: شہنشاہ عالمگیر رحمت اللہ تعالی بڑے خدا ترس اور عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے۔ آپ ہر مذہب کے مظلوموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، رعایا کی خبرگیری اور راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دیتے تھے۔ بڑے جواں مرد اور بہادر تھے۔ حکایت نمبر 568۔ سلطان عالمگیر اور ایک بہروپیہ۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی کو ایک بہروپیے نے دھوکہ دینا چاہا۔ بادشاہ نے فرمایا، اگر دھوکہ دے دیا تو جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ اس نے بہت کوشش کی، مگر حضرت عالمگیر رحمت اللہ تعالی نے جب بھی اسے دیکھا پہچان لیا۔ آخر میں بہت دنوں تک بھلاوا دینے کے بعد وہ صوفی زاہد عابد بن کر ایک پہاڑ کی کھو میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات دن عبادت میں مصروف رہا۔ پہلے دیہاتیوں کا ہجوم ہوا، پھر شہریوں کا، پھر امیروں کا، پھر وزیروں کا۔ سب آتے، یہ کسی طرف توجہ نہ کرتا۔ دھیرے دھیرے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ سلطان کو اللہ والوں سے خاص محبت تھی۔ آپ خود تشریف لے گئے۔ بہروپیے نے دور سے دیکھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے تو گردن جھکا لی اور مراقبے میں مشغول ہو گیا۔ سلطان انتظار میں رہے۔ دیر کے بعد نظر اٹھائی اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان ادب سے بیٹھ گئے۔ ان کا ادب سے بیٹھنا تھا کہ بہروپیے نے جھک کر سلام کیا کہ جہاں پناہ، میں فلاں بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ شرمندہ ہوئے اور کہا، واقعی اس بار میں تمہیں نہیں پہچان سکا، اب مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ اس نے کہا، اب میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں نے اس کا نام جھوٹے طور پر لیا، اس کا یہ اثر ہوا کہ آپ جیسا جلیل القدر بادشاہ میرے دروازے پر با ادب حاضر ہوا۔ اب سچے طور پر میں اس کا نام لے کر دیکھوں۔ یہ کہا اور کپڑے پھاڑ کر جنگل کو چلا گیا۔ سبق: اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ اس کی یاد کی برکت سے بڑے بڑے لوگ خود آ کر حاضری دینے لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی چند نئی حکایات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے SDI آڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ لائک
کمنٹس اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔